بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 64، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم نص کو منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ ہم اس سفر میں کیا سیکھیں گے کہ تحریر کو کیسے سمجھے، پڑھیں، اور اس کے بعد معاشرے میں اپنے اور دوسرے کے کردار کو کیسے پہچاننا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہے نثر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیوں لکھی جاتی ہے۔ نثر عام طور پر بول چال کی زبان ہے۔ کہانیاں اس کے اندر آتی ہے، مضامین، خطوط، کسی تحریر یعنی کہ لکھنے والے نے یہ کیوں لکھی ہے۔ اگر کسی نے کہانی لکھی ہے تو کیوں لکھی ہے، مضمون لکھا، خط لکھا، اس کو نثر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر مزاح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہنسانا چاہتا ہے۔ اس کے اندر اصلاح بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی سبق دینا چاہتا ہے، یا پھر بیانیہ، کیا وہ کسی واقعے کی اطلاع دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نثر لکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اب اس کو پڑھنا کس طرح، کیونکہ ہمارا تعلق ہے پڑھنے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ درست اتار چڑھاؤ، اب صرف الفاظ ادا کرنا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ الفاظ کے جذبات کو آواز میں ڈالنا اصل مہارت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو سوالیہ جملہ آ چکا ہے تو آواز میں تھوڑی حیرت یا پوچھنے کا انداز ہو کہ تم کہاں جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا جملہ آ گیا جس میں خوشی، دکھ یا حیرت کا اظہار، تو اس میں اپنے جذبات آپ نے تعجب والے کہ واہ کیا کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اگر کوئی تاکیدی جملہ آ گیا تو آپ نے اس بات پہ زور دینا ہے کہ سچ بولنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے اب روانی جو ہے محض تیزی نہیں بلکہ ہم آہنگی۔ روانی کا مطلب تیزی سے بھاگنا نہیں، کہ روانی کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جلدی جلدی پڑھتا جائے، نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ الفاظ کے جوڑ توڑ کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، زبر زیر پیش کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد الفاظ کو بغیر اٹکے ادا کرنا ہے، یعنی کہ رک کے نہیں، آپ نے الفاظ مکمل آپ کا صحیح ادا ہو۔ اس کے بعد صحیح جگہ پر رکھنا، اس سے مراد یہ کہ رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر جملہ ختم ہو رہا ہے، ختمہ، تو آپ رک جائیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سکتا ہے، سانس لیے بغیر تھوڑا رکے، اس کے بعد پھر اس کو مکمل کریں۔ اب عبارت کے مقصد کو پہچاننے کے 3 ستون، کیونکہ ہمارے پاس حاصل تعلم تھا کہ نثر کو منشا اور مقصد کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ منشا، مقصد، اس کو پہچاننا کیا، اس نثر کے اندر، عبارت کے اندر کیا چیز جو ہے نا ہم سیکھنا چاہتے ہیں، یا مصنف کیا ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے، یا اس نثر کا، اس کہانی کا، اس مضمون کا، اس عبارت کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ 3 چیزیں دیکھیں کہ ماحول کیا یہ کوئی ڈراؤنی کہانی یا معلوماتی مضمون ہے، پہلا آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے مقصد، اگر آپ نے پہچاننا عبارت کا۔ دوسرے نمبر پہ کیا بولنے والا بچہ ہے، بزرگ ہے، یا کوئی غصے والا شخص۔ تیسرے نمبر پہ تحریر کا آخری نتیجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 آپ نے پوائنٹ ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے کسی بھی عبارت کو آپ اس کے مقصد کو پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تدریسی جانچ آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ نکھار کا کام گھر سے کر لیں۔ تو ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔